بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا قنوت ہماری چالی تھی تھوڑی تھوڑی نا, یہ یاد کر رہے ہیں ہم. یاد تھی پہلے بھی تو دوبارہ چلتی ہو رہی ہے, روانگی ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. ہاں جی چلو اتنا ہو گیا تھا. ہاں جی سناؤ کسی طرح سے سناؤ شاباش. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. ماشاء اللہ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. ٹھیک ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. 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 اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. ماشاء اللہ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. ہاں ماشاء اللہ. نؤمن بك. ہو گیا سب. چلو ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ اور ٹھیک کرے. آمین. اور فرمایا سی نا حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کہ مجھے آپ اعظم سب سے بڑے امام کیسے بنے. فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ یاد ہو جاتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یاد ہے. اللہ نے مجھے اور مسائل اتنے عطا فرمائے, ہر مسئلے میں میں شکر کرتا رہا, اللہ مجھے اور عطا فرماتا رہا. شکر تو اللہ. اس طرح نا اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی سبق یاد ہو جائے. اچھا اس میں ایک لفظ ہے انا نستعین. انا تھوڑا لمبا کرنا ہو. انا 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 نہیں کہنا, انا نستعین نہیں. آگے جی ایک دو لفظ اور کر لو. وَنَتَوَكَّلُ ونتوکل عَلَيْكَ علیک وَنَتَوَكَّلُ ونتوکل عَلَيْكَ علیک وَنَتَوَكَّلُ ونتوکل عَلَيْكَ. علیک. اس کا معنی کیا ہے؟ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. واؤ کا معنی اور, نتوکل ہم توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. علیک علی میں نے پر, تکا تو تیرا تجھے, آپ یا اے اللہ تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ انسان نا یہ نہیں کہ بھروسے کا مطلب کہ وہ محنت نہ کرے, یہ محنت کرے, آگے اس کا جو ہے نا رزلٹ وہ اللہ پر چھوڑ دے. مثلاً کہ ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ باہر کھڑا ہے, اونٹ کو بٹھا کر تو اس کو میں نا اس کے گھٹنا باندھ دوں. گھٹنا باندھنا جیسے آج کل ہم تالا لگاتے ہیں گاڑی کو, لاک کرتے ہیں, تو اس کا لاک اونٹ کا کیا ہوتا ہے, اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ میں گھٹنا باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کو بچا لے گا. تو میں عاقلھا و توکل, پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. گھٹنا باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اس لیے ہمیں محنت کرنی, کمائی کر رہے ہیں, آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پھر اللہ پر بھروسہ, یا اللہ آخرت کے لیے ہم نے یہ نماز بھی پڑھی ہے, روزے بھی رکھے, اب قبول فرما لے اور اب جنت بھی عطا فرما دے, یہ تیری مرضی ہے. لیکن ہم سے جو ہو گیا نا وہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے, مالی دا کام پانی لانا, پر پر مشکاں پاوے. ہمارا کام ہے محنت کرے. آگے مالک دا کام پھل پھول لانا, لاوے یا نہ. تو آگے بھروسہ اللہ پر کرنا ہے, نہیں یار اللہ نے مہربانی فرمائی, لگے گا انشاءاللہ. ہاں امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. لو یہ پھر پڑھو. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. ہاں جی لو جی ماشاء اللہ. اب جی وہ پیچھے سے نکالیں تھوڑا سبق کہ نماز کی 6 شرائط ہیں. شرط جس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی. تو نماز کی 6 شرطیں, ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. پہلی شرط طہارت, جسم پاک ہو, کپڑے پاک ہوں اور جگہ پاک ہو. دوسری ستر عورت کے پردے والی جگہ کو چھپانا. عورتوں کے لیے سارا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا, ہاتھ اور پاؤں, یہ انہوں نے جو وہ ظاہر ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور مردوں کے لیے کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. ناف شامل نہیں ہے, ناف سے فوراً نیچے سے پردے کا مقام شروع ہو جاتا ہے. اور گھٹنا جو ہے نا وہ پردے میں شامل, پنڈلی شامل نہیں, گھٹنا شامل. آگے استقبال قبلہ, کعبہ شریف کی طرف منہ, کعبہ شریف کی طرف سے منہ پھیر دیا نمازیوں. اچھا آپ نماز پڑھ رہے تھے یا کہ نہ کوئی نمازی آپ کے پاس سے گزرا,
اس کا کندھا آپ کو لگا تو آپ کا نا یہ سینہ پھر گیا کعبہ شریف، اگر وہ تھوڑا سا پھرا ہے تو پھر تو کچھ نہیں، اتنا زیادہ پھرا کہ بالکل ہی شمال کی طرف ہو گیا، جنوب کی طرف ہو گیا آپ کا سینہ، تو اس میں بھی وہی بات کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے پہلے آپ سیدھے ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنی دیر آپ کا سینہ قبلہ شریف سے پھرا رہا تو پھر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو پھر وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ آگے وقت ہو، وقت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، اور وقت میں پھر یہ بھی ہے کہ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر تک، عصر کا مغرب تک، مغرب کا عشاء تک، عشاء کا فجر تک، اور فجر کا سورج نکلنے تک، سورج طلوع ہونے تک۔ تو باقی جتنی بھی نمازیں ظہر پڑھ رہے تھے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، عصر پڑھ رہے تھے مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا تو نماز ادا ہو جائے، مغرب پڑھ رہے تھے عشاء پڑھ رہے تھے فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اگر فجر کے بارے میں صرف سوچنا ہے آپ نے، فجر پڑھ رہے تھے سورج نکل آئے تو فجر ادا نہیں ہوگی، اس لیے فجر کو کوشش کریں کہ ٹائم کے اندر مکمل کر لیں، لیکن باقی نمازیں جو ہے نا وہ اگلے ٹائم میں بھی مکمل ہوئی تو پھر بھی وہ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ لو جی یہ ہو گیا تھا آج، ہاں جی نیت، ہاں جی شروع ہو گیا نماز شروع کر دی اپنے وقت کا۔ لو جی آخری آج نا 5واں پڑھیں، نیت، یہ نیت کرنا۔ نیت کیا ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ، کہ دل میں آپ کو نا پکا ارادہ کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، ظہر کی عصر کی کوئی بھی سنتے پڑھنے لگا ہوں کہ میں نفل پڑھنے لگا ہوں۔ آپ نے نا ہاتھ اٹھائے تو نیت اتنی پکی ہونی چاہیے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، کسی نے پوچھا کہ جناب کیا کرنے لگے تو آپ کہیں میں نا ظہر کے یہ ظہر کی 4 فرض پڑھنے لگا ہوں یا ظہر کی 4 سنتیں پڑھنے لگا ہوں، تو یہ تو نیت آپ کی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا جناب کیا کرنے لگے تو زور دینا 4 فرض پڑھنے لگا تو سوچ کے بتائیں گے نا، اس کا مطلب آپ نیت حاضر نہیں ہے، آپ ایسے نیت سے پھر نماز ادا نہیں ہوتی، تو نیت آپ کی نا پکی ہونی چاہیے۔ ہاں زبان سے کہہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں ظہر کی 4 سنتیں متر قبلہ شریف اللہ اکبر، تو یہ جو بھی نماز پڑھنے لگے تو وہ نیت زبان سے کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر زبان سے کہ صرف دل میں تھا کہ میں ظہر کے 4 فرض 4 سنتیں 2 سنتیں 2 نفل یا عشاء کے مغرب کے وغیرہ پڑھنے لگا ہوں تو وہ صرف دل میں تھا پکا ارادہ، تو وہ بھی نیت آپ کی معتبر ہوگی، وہ آپ کے نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے زبان سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ میں ظہر کے 4 فرض، دل میں تھا کہ یہ عصر پڑھنے لگا ہوں، دل میں ہے عصر اور زبان سے ہے ظہر، مطلب دل اور زبان علیحدہ ہو رہا ہے، تو توجہ نہیں رہی، دل میں یہی ہے ظہر پڑھنے لگا ہوں، لیکن زبان سے نکل رہا کہ 4 فرض عصر کے، تو زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے دل کا، دل میں آپ کیا نیت ہے آپ نے کی، ٹھیک ہوگا جی، دل کی آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اس وقت نا آپ نے کبھی کبھی نا ایسے ہو سکتا ہے کہ نکل جائے کہ زبان سے کچھ اور لفظ نکل گئے، تو آپ نے وہ نماز دیکھ لیں کہ اگر تو آپ کی دل اور وہ نماز وہ درست ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے نا وہ دل میں کچھ اور ہے اور جو ہے نا وہ پڑھ کچھ اور رہے ہیں پھر وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی، وہ آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہم آتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں جا رہے نماز کے لیے، ہاں جی ہاں جی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا زور کا ٹائم ہے اس میں آ رہے ہیں، یا عصر کا ہوتا ہے عصر میں آ رہے ہیں، پھر وہ ہاں جی اس کا خیال جیسے کیسے زیادہ ضروری ہے یا وہی کافی ہے؟ ہاں جی وہ آپ جب آپ آگے ہیں نا، آپ گھر سے چل کر آ رہے ہیں، چلتے ہی ہے نا، گھر ابھی سے ہم چل کر وضو کرتے ہیں بھی نماز کے لیے جانا ہاں ہے، جی جیسے آپ یہ کافی ہے یا ذہن میں لانا چاہیے لازمی؟ ہاں جی یہ کافی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اگر جس طرح کہ نا آپ صبح سحری میں تو اٹھے سحری کر رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے میں رمضان شریف کا روزہ رکھنے لگا ہوں آج کی، تو جلدی اٹھو بھی تسی بھی روزے کی نیت کرو، جلدی کرو فٹافٹ روزے کی تیاری کرو، تو آپ اٹھا رہے ہیں خود اٹھ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ کھانا کھانا بھی ارادہ کس چیز کا ہے کہ آپ روزے کے لیے، اگر وہ رمضان شریف کے علاوہ آپ کھا رہے ہیں صبح اور اس وقت بھی آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں نفلی روزہ رکھنے لگا ہوں، تو وہ زبان سے کہنے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں بھی آپ نے کہا
تو دل میں یہ ارادہ ہے اور کوشش کر رہے ہیں صاحب، تو یہ آپ کا کام اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں۔ اسی طرح سے آپ گھر سے چل کر آئیں، ادھر سے امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو آپ نے اللہ کو کہا کہ شامل ہو، اس وقت اب یہی ہے کہ بس میں شامل ہو جاؤں، لیکن گھر سے جب چلے تھے تو ارادہ کیا تھا، میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، عصر پڑھنے جا رہا ہوں، تو جو نماز کی نیت کر کے آئے تو وہ نماز، وہ نیت کافی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو نیت کرنا یہ بھی کیا ہے، نماز کے لیے لازمی ہے۔ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔